معاف کیجئے گا جب میں یہ کہتا ہوں بہت سے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، آپ عقل کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ میں عقل کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، بات سمجھنے کی کوشش کریں، عقل کے خلاف نہیں کہہ رہا، عقل کے استعمال کے خلاف کہہ رہا ہوں۔ بھائی ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے، ہر چیز کا عمدہ استعمال بھی ہو سکتا ہے اور بدترین استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عقل اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو آپ کو عطا ہوئی، ہمیں عطا ہوئی، اس عقل کا بھی ایک استعمال اچھا ہے، ایک استعمال برا ہے، ایک اس کی حد ہے۔ اگر آپ اس حد تک اسے رکھیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے، اس حد سے آگے لے جائیں گے پھر آپ کی گمراہی کے لیے بس یہی کافی ہے، اور کوئی چیز ہو نہ ہو یہی کافی ہے کہ آپ نے عقل کے استعمال کو غلط استعمال کیا۔ عقل کا استعمال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عقل کا استعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے فیصلوں پر نہیں ہو سکتا۔ عقل کا استعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے فیصلے اور ان کے اعمال پر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی آخری حد ہے، یہیں پر اسے روکنا ہے۔ شیطان حدیث میں بھی ہے، انسان کو عقل کے راستے پہ دوڑاتا ہے، زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے، فلاں کس نے بنایا؟ اللہ نے، آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب آگے اس کو کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ بھئی سب چیزوں کو کسی نے بنایا ہے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اب اگر انسان سوچنے لگ جائے کیا سوچے گا؟ عقل کا وہ کام ہی نہیں ہے۔ آپ ہاتھ کے ذریعے ہاتھ کا کام کرتے ہیں، پاؤں کے ذریعے پاؤں کا کام کرتے ہیں، کان کے ذریعے کان کا کام ہے، کان کا کام ہے سننا، دیکھنا نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے دیکھنے کی کوشش کروں تو یہاں مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک چیز کا اپنا کام ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا صحیح اور سب سے اعلیٰ استعمال یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پہچانے اور اس سے نکلنے والے جزیات کو پہچانے اور اس کے ذریعے سے حلال اور حرام کے معاملات کو جانے۔ یہ ہے عقل کا استعمال۔ عقل کا استعمال کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پہچانے، اپنے معاملات کو دیکھے اور پھر احکامات کی روشنی میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ میرا عمل جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ یہ ہے عقل کا استعمال، اور یہ ہے غلط استعمال کہ یہ چیز حلال کیوں ہے، یہ چیز حرام کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، نعوذ باللہ۔ بھئی تو کون ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں بیماری ہے، ان بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ قرآن کا ایک مقام ہے، حدیث کا ایک مقام ہے، قرآن اور حدیث کے دو مقام ہیں۔ ایک مقام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی آیات کو سمجھ کر اس سے استفادہ کرنا، جزیات نکالنا، جو کام ہمارے لیے ائمہ نے کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا، امام مالک رحمہ اللہ، اللہ سب کو ان کی بہترین جزا عطا فرمائے، ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ احکامات کو استنباط کیا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، قرآن سے احکامات نکال کر ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے عقل کا صحیح استعمال۔ اور ایک ہے استعمال غلط کہ بھئی میں قرآن کو نہیں مانتا، اس آیت کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا۔ ایک ہے حدیث میں عقل کا صحیح استعمال، وہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط، آپ پرکھیں۔ پرکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کے راوی دیکھیں گے، بھئی کس نے کس سے کتابیں ملتی ہیں، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آئیے ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، خود پڑھیے، اردو میں بھی ہوتی ہیں۔ راوی کو پرکھیں، اس راوی کے بارے میں غور اور فکر کریں کہ بھئی یہ راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے حالات زندگی پڑھیں۔ علماء نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ یہ راوی سچا ہے، یہ راوی سچا نہیں ہے، یہ راوی اس معاملے میں صحیح بول سکتا ہے، اس معاملے میں اس کو پتہ نہیں ہے۔ آپ فیصلے پڑھیں نا لوگوں کے، آپ راویوں کے بارے میں پڑھیں، سند کے بارے میں بحث کریں،
الفاظ کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا معنی نکل سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور اور فکر کریں. یہ ہے بالکل صحیح استعمال. اور غلط استعمال کیا ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ حدیث کو ہی رد کر دینا. اعوذ باللہ. آپ کو یہ اختیار تو کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو رد کر دیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور آج ہو رہا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی اسلام نے، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام نے مرد اور عورت میں برابری نہیں کی ہے. 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ایسے اسلام کو نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے. تو ہوتا کون ہے ماننے والا اور نہ ماننے والا؟ عورت بھی اللہ کی، مرد بھی اللہ کا. اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے دیا ہے. تو کون ہے؟ بڑا آ گیا 6 فٹ کے اپنے جسم پہ تو تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. جب تجھے نیند آتی ہے کبھی نہیں کہتا میں نہیں سوتا، بلکہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے. اللہ کے فیصلوں میں آ کے تو کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو کہاں سے آیا بھائی؟ آیا کون ہے؟ کون تو کہ نہیں مانتا؟ مرد کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، عورت کو کوئی قتل کر دے تو 50 اونٹ ہے. میں نہیں مانتا. تو ہے کون بھئی؟ اللہ کے فیصلوں میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اس واقعہ معراج سے جو سبق ہمیں دے رہی ہے صدیق اکبر کی ذات، آپ کی زندگی، وہ یہ ہے کہ جب ایک واقعہ ثابت ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو پھر آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہو کہ کیوں فرمایا ہے، بلکہ آپ یہ کہو آمنا وصدقنا، جیسے میرے رب کا فیصلہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. میری عقل میں آتا ہے نہیں آتا، میری سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، میرے رب نے فیصلہ کر دیا، بس بات ہے ختم. اگر آپ اس جگہ پہ رک جائیں گے، اگر آپ اس جگہ پہ رک جائیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے گی. اور اگر آپ نے اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے اٹھایا، شیطان نے یہی کام تو کیا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ توجیہ کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں عقل سے فیصلہ کروں گا. معاف کیجیے گا، عقل بہت اچھی چیز ہے. میں جب یہ کہتا ہوں عقل، میں اس کو اس کا مقام بتاتا ہوں آپ کو. یہ نہیں کہتا کہ عقل بے عقل ہو جاؤ. عقل بہت اچھی چیز ہے، عقل نے بہت خدمت کی ہے انسانیت کی، لیکن ایک اس کی حد ہے. تو اللہ نے فرمایا اے شیطان، میں نے تجھے کہا سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ فرماتے ہیں میں نے شیطان سے پوچھا، شیطان جب کہا سجدہ کر کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے قال انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کی فطرت ہوتی ہے اوپر جانا، اور مٹی کی فطرت ہے نیچے. کتنا بھی اڑا دو آخر وہ نیچے آئے گی. ایسے ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور آگ کو جتنا بھی دبا دو آخر اوپر جائے گی. تو میری تو فطرت میں ہے اونچا رہنا، اس کی تو فطرت میں ہے جھکنا. یہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں کروں سجدہ؟ تو جی تو واہ 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 کرو نا بھائی، فلسفہ تو بہت اچھا ہے، لیکن مردود کیوں ہو گیا؟ اتنا عمدہ فلسفہ بیان کرنے کے بعد شیطان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوا قال اخرج منها فانك رجیم، جا یہاں سے، تو آج سے مردود ہے، نکل جا اس دربار سے، یہاں تیری کوئی گنجائش نہیں ہے. فلسفہ تو کتنا اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ، لیکن اس فلسفے کی بنیاد غلط ہے. اس بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے. تو ہر وہ عقلی تقاضا جو آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سکھلائے، وہ عقل تو درست عقل ہے، اور ہر وہ عقل جو آپ کو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات میں کیڑے ڈالنے کی چیزیں سکھائے، وہ عقل درست نہیں ہے. اور یہی فیصلہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو عظیم زندگی ہے
اس کی بنیاد اس پر ہے کہ صدیق اکبر نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے سامنے اپنی عقل کو کبھی استعمال نہیں کیا. جو کہہ دیا بس کہہ دیا، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس کہہ دیا، جو کر دیا عقل میں آئے نہ آئے، کیونکہ اللہ عقل کو بنانے والی ذات ہے. جب اللہ عقل کو بنانے والی ذات ہے تو عقل کی کیا یہ بساط کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر نکتہ چینی کر سکے یا اسے سمجھ سکے. ah